پوچھنے میں، سوال کرنے میں تین باتوں کا لحاظ ہو. اول متعلقہ سبق سے متعلق چیز ہو، ثانیاً اعتقادی چیز ہو، ثالثاً اعمال سے متعلق کوئی مرحلہ ہو. لایانی چیزیں، ذاتی نوعیت کی چیزیں مجلس عام میں پوچھنا مناسب نہیں، آداب کے خلاف ہے. پرچی لکھنے میں صفائی اور سادگی کا ثبوت دیا جائے. بس استاذ کے نام پر حضرت شیخ اور نیچے لکھ دے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا یہ بات سمجھنا چاہتا. مختصر، طویل پروانے پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس. جتنا سوال مختصر اور آسان ہوگا اتنا جواب زوردار واقع ہوگا انشاءاللہ. اور توجہ پرچی لکھنے یا سوال کرنے پر نہ ہو، توجہ سمجھنے پر ہو. کیونکہ پرچیوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بند کر دی جاتی ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے. بس جو سمجھ میں آئے وہ سمجھو، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ جو نہ سمجھے اس میں ڈال دو. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ ویسے بھی فرماتے کہ تمہیں کم علم دیا گیا تو چلو یہ بھی اسی میں شامل کر لو. سوال کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تطلب کہتے ہیں سمجھنا، اور ایک کو تعنت کہتے ہیں. تطلب سنت اور واجب ہے، اور تعنت چھیڑ خانی، خواہ کی ایک فضا کو نقصان پہنچانا، وہ ناجائز ہے اور نامناسب بات ہے. استغفر اللہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں کو درس حدیث دے رہے تھے. ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑھی ہے؟ حضرت نے فرمایا آپ ٹوپی اوڑھیے. آپ کی ٹوپی لاتیہ تھی یا ناشزہ، یعنی سر سے ملی ہوئی تھی یا اٹھی ہوئی؟ حضرت نے فرمایا لاتیہ تھی، سر سے ملی ہوئی. پھر اس نے کہا کہ حضرت کی ٹوپی سفید تھی یا کالی تھی؟ تو حضرت نے کہا سفید تھی. تو طالب علم بھی عجیب تھا، اس نے کہا آپ حدیث پڑھاتے ہیں اور آپ نے ہر دونوں باتوں میں پیغمبر کی مخالفت کی ہے. حضرت کی ٹوپی لاتیہ تھی اور آپ کی ناشزہ ہے، حضرت کی ٹوپی سفید تھی اور آپ کی کالی ہے. امام ابو یوسف نے سر جھکایا، 1-2 منٹ آنکھیں بند کی، پھر سر اٹھایا اور فرمایا یا ھذا ان اردت ان تصلحنی فلست اہلا لہ. اگر آپ کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے، آپ اصلاح لینے آئے، دینے نہیں آئے. وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تُهِينَنِي، اور اگر آپ کا ارادہ اہانت کرنا ہے، فَلَا تَمُوتْ إِلَّا كَافِرًا، تو کافر مرو گے. فوائد الفؤاد میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر مرتد دنیا سے گزر گیا ہے. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ ہر قول کا قابل نہیں ہے، بعض اقوال رد کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے انسان میزان شرع کے مطابق رہتا ہے.